ٹھیک ہے، ہمارے امیر ہمیں ہمارے پاکستان کے اور حضرت چنیوٹی کی بھی نشانی ہے، اور ہمارے حضرت مولانا دروغ صاحب ہمارے مکی صاحب کی نشانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی دعا کے ساتھ ہی پروگرام اختتام پذیر ہو۔ اب میں اپنے مہمان خصوصی برادر مکرم عالم بعمل حضرت علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اب آپ ان کے کہنے پر جاگیں گے یا میں ایک نعرہ لگا لیتا ہوں جا کر؟ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت حضرت علامہ شاہ نواز فاروقی، علامہ شاہ نواز فاروقی، نعرہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس بابرکت جد و جہد میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر سال حاضری ہوتی ہے۔ بہت سالوں سے مختلف مضامین آپ کی توجہ کی نظر کر چکا ہوں۔ آج انتہائی مختصر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ عالمی حالات کے تناظر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کے ناموس کا تحفظ امت مسلمہ کی اولین ذمہ داری ہے، جس میں نہ تاخیر کی گنجائش ہے نہ قضا کی اجازت۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضور کی ذات گرامی بلکہ کسی بھی نبی میں توہین کا کوئی سبب نہیں رکھا۔ عام طور پر کسی بھی شخصیت کی توہین کے دو اسباب ہوتے ہیں، یا تو اس کا بدصورت ہونا یا اس کا بد کردار ہونا۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دھرتی کائنات پر انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، عروج و ارتقاء کے لیے اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، ہر نبی
اپنے وقت اور زمانے کا سب سے خوبصورت اور سب سے نیک سیرت انسان تھا۔ نہ صورت میں کوئی عیب، نہ ہی کسی نبی کی سیرت میں کوئی عیب، تاکہ انسانیت کے ایمانوں کی حفاظت ہو سکے۔ یہ کسی بھی نبی اور پیغمبر کی توہین میں مبتلا نہ ہو۔ اگر ازل میں قسمت میں بدبختی لکھی جا چکی ہو تو الگ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی میں توہین کا کوئی اسباب نہیں رکھا، کوئی سبب نہیں رکھا۔ جب عام انبیاء میں توہین کا کوئی سبب نہیں ہے، نہ بدصورتی نہ بد کرداری، حضور تو صرف نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ آپ رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ پیغمبر ہی نہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں۔ باقیوں کی نبوت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے۔ باقیوں کی امت ہے، آپ کی خیر الامت ہے۔ باقیوں کی نبوت بھی محدود ہے، زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے آپ کی نبوت غیر محدود ہے ہر اعتبار سے۔ باقیوں کی امامت امتوں تک محدود ہے، امام الانبیاء کی امامت کا دائرہ نبوتوں تک وسیع ہے۔ الغرض باقی صرف نبی ہے، آپ نبیوں کے نبی ہیں۔ باقی صرف رسول ہے، آپ رسولوں کے رسول ہیں۔ باقی پیغمبر ہیں، آپ پیغمبروں کے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں توہین کا کوئی سبب رکھا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ توہین کا کوئی سبب حضور کی ذات گرامی میں نہیں ہے۔ نہ آپ بدصورت، نہ آپ بد کردار، آپ خوبصورت اور سب سے خوبصورت، نیک سیرت، سب سے نیک سیرت۔ آپ کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے؟ خوبصورتی کا عالم یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لو رأین حسن محمد، لو رأین حسن محمد یقتلن انفسہن، اگر وہ دیکھ لیتی کون؟ مصر کی عورتیں جنہوں نے حسن یوسف کا دیکھا۔ قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن، انگلیوں کے پورے کاٹ ڈالے، اور زبان تال سے کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا، رب کعبہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ فرمایا لو رأین حسن محمد، اگر وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا انگلیوں کے پورے کاٹ ڈالے، اگر حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک بھی دیکھ لیتی، پورے نہ کاٹتی، پوری کٹ جاتی، پوری کٹ جاتی۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا، حسن یوسف کو دیکھ کر، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ۔ اللہ کے نبی کے حسن و جمال کے کیا کہنے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ اتنے حسین کأن الشمس تجری فی وجہہ، سورج آپ کے چہرے پہ چلتا دکھائی دیتا تھا۔ آپ اتنے حسین و جمیل، حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال
साहिबुल हुस्न वल कमाल, आसमान के चांद से बढ़कर हसीन है। आपके हुस्नो जमाल के क्या कहने, आपके हुस्नो जमाल के क्या कहने। सहाबी से सवाल हुआ, अकाना वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसल सैफ, क्या नबी का चेहरा तलवार की तरह चमकदार था? फरमाया वल्लाहि ला बल काना मिसल शम्सी वल कमर, रब्बे काबा की कसम वो तो आफताब व महताब की तरह रोशन था। रुबैया बिन्ते मुअव्विज़ कहती है, लौ रअयतहु रअयत शम्स तालिआ, अगर तुम मुस्तफा को देख लेता तो कहता मैंने चढ़ते सूरज को देख लिया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती है, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन, व शम्सी ततलउ बादल इशा। तफसीलात में नहीं जाता, घंटों की गुफ्तगू है। छोटी छोटी बच्चियों ने नबी को इस्तिक़बालिया देते हुए कहा, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताई। एक नुक्ता महज आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा। बद्र कहा हुजूर को, चांद को कहते हैं, लेकिन चांद को जहां बद्र कहते हैं, कमर भी कहते हैं,